مینو مجبوریاں تے آقا دوریاں نے ماریا. تو کافی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کوئی اپنا من پسندیدہ کلام یا ایسا کلام جس کی وجہ سے شہرت ملی ہو یا ایسا کلام جس کی بہت زیادہ فرمائش آتی ہو، اس کے 2 اشعار پیش فرمائیں. جی فرمائش تو کافی آتی ہیں. عارفانہ کلام جو کہ میرا میاں محمد بس صاحب کھڑی شریف رومیہ کشمیر، وہی کلام وجہ شہرت بھی بنا. جی جی اور جب پہلی دفعہ کلام پڑھا، نعت پڑھی تھی جو وہ مینو مجبوریاں تے آقا دوریاں نے ماریا، سد لو مدینہ آقا کرو مہربانی. کرو مہربانی. جی جی وہ کلام جو سٹارٹنگ پہ جو وجہ شہرت بھی بنا، جی جی تو اس کا جی جی ضرور جناب، جزاک اللہ. مینو مجبوریاں تے آقا دوریاں نے ماریا، چھد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، مینو مجبوریاں تے آقا دوریاں نے ماریا. زبردست زبردست. ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں. ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں. تساں تے آیا کام تو ڈیرا دور لا لیا، مینو مجبوریاں تے آقا دوریاں نے مارے. ماشاءاللہ آپ ایک عظیم نعت خواں ہیں، اچھے طریقے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ جگہ بہ جگہ پورے پاکستان میں پیش کر رہے ہیں. یہ نعت خوانی کا شوق کب پیدا ہوا یا کس سے متاثر ہو کر یہ شعبہ آپ نے اختیار کیا؟ جی یہ نعت خوانی کا شوق جب میں آج سے 5-6 سال 7 سال کہہ لیں اسکول میں پڑھتا تھا. جی جی تو ایک ہی دفعہ نعت پڑھی تھی اسٹیج پہ، تو تمام اساتذہ کرام نے بہت پیار دیا، بڑی شفقت سے نوازا. گورنمنٹ ہائی اسکول چنڈالہ صحیح. میرے کافی اساتذہ انہوں نے مجھے بے حد پیار دیا اور حوصلہ افزائی بھی کی، اور اسی دن سے اس چیز کا شوق پڑ گیا اور الحمدللہ اسے کیریاں رکھا ہے ابھی تک. زبردست زبردست. اچھا شاہ صاحب، سوال یہ کرنا چاہوں گا کیا آپ نے اس نعت خوانی کو ذریعہ معاش بھی بنایا ہوا ہے، اور اگر بنایا ہوا ہے یا نہیں بھی بنایا ہو، یہ کیسا نظریہ ہے؟ کافی اہم سوال ہے جس کی ضرورت بھی ہے اس کا جواب دینا، کہ جو بندہ تو اللہ اور رسول کا ذکر دل سے کرتا ہے، اندر سے کرتا ہے، من لگا کے کرتا ہے، سامنے روضہ رسول کو رکھ کے اپنی حاضری دیتا ہے، تو اس کی تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. اس کا تو آمدن کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. اور یہ نعت ہے، یہ ہر بندے کے وس کی بات بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محسوس بندوں کو چنتا ہے سرکار کا ذکر کرنے کے لیے. یہ ہر بندے کے بس کی بھی بات نہیں ہے. تو اسے آمدنی کا ذریعہ تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن جو اندر سے ذکر کرے، سامنے روضہ رسول کو رکھ کے ذکر کرے، تو اس کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. بالکل.